جناب اعجاز جکرانی صاحب ڈویژنل پریزیڈنٹ لاڑکانو، خورشید جوڑیجو صاحب ہتے سٹیج تے صوبائی وزراء MNA MPA پارٹی تنظیم جا سب عہدیدار، جمیل سومرو صاحب ہتے اساں گڈوج ہزارن کی تعداد میں مجھے بدھايو ہے، ماں پان ڏٺو ہے، ماں جنہیں آيو هوس تو باڪراني ڏوڪري نے سڄي علاقن ماں ہزارن کی تعداد میں مون ڏٺو تا کاشتکار اساجا هاري ڀائي ٽريڪٽرن تے چيئرمين بلاول بھٽو زرداري صاحب جي سڏ تے ہتے آيا آهن ماں تا سڀني کي سلام تو ڪيان ته جي چيئرمين صاحب یہ خیال کयो ته هينئر جيڪي ملڪ ۾ مهانگائي آهي ۽ جيڪو اسان جو کسان طبقو ہے، هاري طبقو ہے، انہن سان گڏ بيهندس ۽ انهي سلسلے ۾ چئي ته پهرين لاڙڪاڻي ڊويژن ۾ تا شروع کيو ۽ هتي مان تا وٽ حاضر ٿيو آهيان. هتي دوستن جو اصرار آهي ته اردو ۾ کچھ ڳالهايا. میرے بھائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نے پورا راستہ دیکھا ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کسان بھائی اپنے ٹریکٹرز پہ، اپنی بیل گاڑیوں پہ، کچھ پیدل یہاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دعوت پہ کہ آؤ اس بے حس حکومت، اس گونگی بیری حکومت کو نیند سے جگاؤ، اس لیے حاضر ہوئے تاکہ بتایا جائے کہ ملک میں اس وقت ہر غریب پس رہا ہے. جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے اسا سندھی میں جو نباغی حکومت ایک ہی آئی ہے، ہر شے میں، ہر چیز میں قلت. پہلے جناب پتہ چلا کہ گندم نہیں ملک میں، ان کا وفاقی وزیر قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ 66 لاکھ ٹن گندم کہاں چلی گئی، یعنی 6 کروڑ 60 لاکھ بوری گندم کی یہ کہاں چلی گئی تمہیں بتاتے ہیں. تمہارے ہی لوگوں نے اس کو اسمگل کیا اور ملک سے نکالا اور قلت پیدا کی. چینی کا فصل آتا ہے تو وہاں پہ بھی قلت، اور آپ سب کو یاد ہوگا، ابھی آپ کو ناصر شاہ صاحب نے بتایا، جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اس وقت یہاں پہ گندم کی قلت تھی. صدر آصف علی زرداری نے، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کسانوں کے لیے گندم کی قیمت 650 سے 950 روپے من کی، اور ایک سال میں آپ لوگوں نے جب آپ کو اپنی پوری صحیح محنت کی قیمت ملی تو آپ نے اس ملک کو گندم میں خود کفیل کر دیا. اور یہ خود کفیل جو 2009 سے لے کے 2018 تک، پھر جب سے یہ حکومت آئی ہے کرتے کیا ہے کہ اپنے کسان کو کم قیمت دے کے گندم اٹھاتے ہیں، اس کو ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اور مصنوعی قلت پیدا کر کے پھر مہنگی گندم منگاتے ہیں. اسی طریقے سے مہنگی چینی منگائی، اور اب یہ فرٹیلائزر یوریا جس میں ہمارا ملک خود کفیل ہے، خاص طور پہ ہمارا صوبہ، اس لیے کہ یوریا بنتی ہے نیچرل گیس سے، اور گیس کی 70% پروڈکشن ہمارے صوبے میں ہوتی ہے، اور اس کا حق سندھ کے غریب کسان کا اس گیس پہ جس سے یوریا بنتی ہے. ادھر ابھی بتا رہے تھے جمیل سومرو صاحب کہ ان کے ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ سندھ سے گندم اسمگل ہو جاتی ہے افغانستان. سب حیرت میں پڑ گئے، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ جس کا وہ شاگرد ہے
وہ وزیر اعظم آپ لوگ سب جانتے ہو کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں جب ملا دیتا ہے تو بھائی اس کے چھوٹے نے اگر افغانستان اور سندھ کی سرحد ملا دی تو کیا بات ہے؟ تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، ان کی عقل اتنی ہے، ان کو صرف ایک کام آتا ہے، کمائی کیسے کرنی ہے، کیسے قلت پیدا کرنی ہے اس ملک میں، کیسے غریبوں کو اور غریب کرنا ہے۔ جب سے یہ آئے ہر سال ہماری گندم کی پیداوار، ہماری چینی کی پیداوار، شوگر کی جو کراپ ہوتا ہے، ہماری کپاس کی پیداوار سب کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ فرٹیلائزر پہ نومبر میں صاحب بہادر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہے، یہ صرف وافر مقدار کہہ کے پھر اس کو باہر اسمگل کراتے ہیں اور پھر مہنگی فرٹیلائزر اب خریدنے کے لیے روز ٹینڈر کر رہے ہیں۔ ان کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، انہوں نے بہت اس ملک کو پیسا۔ ابھی بھی مجھے حیرت ہوتی ہے یہ آئے کہاں سے، یہ لوگ ہیں کیا؟ ابھی بھی وزیر اعظم کہتے ہیں اور ان کے جو ٹولہ ہے سارا خوش آمدیوں کا، وہ کہتا ہے کہ پاکستان بہت سستا ملک ہے، آپ سب غریب لوگ سب ہاری آئے ہو، سب پنجو پوریو کندا آئے ہو، چھا بدھائے ہو غربت آئے، پنجو مہنگائی آئے یا کونے؟ وہ یار وزیر اعظم کہتے تو مہنگائی ملک میں آئی کون؟ تہاں سبنی کے آپ سب کو میری بات سنیں، آپ سب کو جھوٹا کہتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ عوام کی نہیں سننی ہے، جو اپنے محلوں میں بیٹھ کے ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہی آج بھی میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، سب کو مبارکباد دی ہے کہ بھئی ہماری جو معیشت ہے وہ 5.37 شاید فیصد سے گرو کر رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہاں گرو کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور اگر کوئی یقین نہیں کرتا تو اٹھا کے دیکھ لیں ایف بی آر کی ویب سائٹ۔ ایف بی آر ہوتی ہے جو ٹیکس وصول کرتی ہے۔ 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا، جب اس نے اس وقت ٹیکس دیا تو ٹیکس دیا 2,50,000 ایسے کچھ تھا، اور ایک سال بعد وزیر اعظم بن گئے صاحب، ایک سال میں یہ سنے غور سے، 2018 میں ٹیکس دیتا ہے 2.5 لاکھ روپے، مطلب ٹیکس آپ دیتے جتنی آپ کی انکم ہوتی ہے اس حساب سے، انکم تو مجھے نہیں پتا، وہ چھپا کے رکھیے، لیکن یہ ٹیکس آ گیا بھائی۔ اور 2019 میں ٹیکس دیتا ہے 98 لاکھ روپے، 2 لاکھ سے 98 لاکھ، 5,000 گنا اس کی انکم بڑھ گئی۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ مہنگائی اگر تمہیں دیکھنی ہے تو آپ ان غریب لوگوں سے پوچھو، ادھر گھر میں ایک وقت کی روٹی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور حالت یہ ہے، پہلے ہم کہتے تھے نا، ابھی میں نعرے سن رہا تھا وہ ٹکے والے، میرے بھائی ایک سیکنڈ یہ بھی سن لو، وہ ٹکے والا کہتے ہیں نا، وہ ٹکے والا بھی نہیں رہا، اس لیے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا اب 2 روپے 10 پیسے کا ایک ٹکا ہے۔ اب ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ اس کو ٹکے والا کہیں۔ تو جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے عوام کے لیے آج یہ شروع ہوا ہے لاڑکانہ ڈویژن سے، 24 تاریخ کو آج لاڑکانہ اور ساہیوال میں یہ کسان مارچ، اور جو میں نے کہا ہزاروں ٹریکٹرز میں نے خود دیکھے ہیں، اور راستے میں ایسا بھی دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی جلوس میں آ رہے تھے، ایک ٹریکٹر بھی آ رہا تھا۔
ایک آدمی اپنے ٹریکٹر میں اس لیے کہ وہ دل سے آ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ میں اپنا حصہ ڈال کے ان سوتے ہوئے حکمرانوں کو جگاؤں تاکہ انہیں پتا چلے۔ ایک میں نے خود دیکھا ہے، ایک ٹریکٹر ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ ایک ٹریکٹر پہ آدمی آ رہا تھا، یعنی اپنے وہ گھر سے ٹریکٹر لا کے اس بلاول صاحب کی کال میں شرکت کر رہا تھا تاکہ اس کی آواز کاؤنٹ ہو اور وہ اپنے آپ کو اس احتجاج کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ تعالی 24 تاریخ کو باقی پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کسان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے، ان غربا کا ساتھ دینے کے لیے، جیسے میں نے کہا جن کے گھر میں اب ایک وقت کی روٹی بننا بھی مشکل ہو گئی ہے، بلاول صاحب نے سب کو بلایا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ پورے پاکستان کے کسان، پورے پاکستان کے لوگ بلاول صاحب کی اس کال پہ اپنا حصہ ڈالیں گے، شریک ہوں گے، اور 24 تاریخ کو پورے پاکستان میں، جیسے آج لاڑکانہ میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر نظر آ رہے ہیں، 24 تاریخ کو پورے پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں ٹریکٹر ہوں گے جو کہ اس نااہل ناکام حکومت کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی اگر تم یہ جھوٹ سمجھتے ہو ہے تو جھوٹ کے تمہیں لوگوں نے انتخاب کیا، تو آؤ ان لوگوں کو دیکھو کہ ان کی کیا حالت ہے ابھی۔ اور ہم ادھر ختم نہیں کر رہے، بلاول صاحب نے پورا پروگرام دیا ہے 27 فروری سے ہم قائد اعظم کی مزار سے شروع ہوں گے، اور میں آپ سب سے کہوں گا اور اس میڈیا کی توسط سے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، جو یہ نااہلی کی حکومت ہے، ان سے جان چھڑانی ہے، بلاول بھٹو زرداری کا ساتھ دیں۔ 27 فروری سے قائد اعظم کی مزار سے جہاں جہاں آپ کا راستہ لگتا ہے ہمیں اس میں شامل ہو، اور انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچتے پہنچتے ہم اس نااہل حکومت کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے آپ لوگوں کی مدد سے، اس عوام کی مدد سے۔ ہمیں کسی اور کی مدد نہیں چاہیے، ہم ہمیشہ عوام کی طاقت سے آئیں، چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، چاہے صدر آصف علی زرداری ہو، ہمیشہ ہم عوام کی طاقت سے عوام کی خدمت کرنے اقتدار میں آئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص طور پہ سندھ کے عوام نے 1970 سے لے کے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے پہلے نمبر کی اور سب سے بڑی پارٹی کی ہے 2008 سے۔ آپ عوام کی مہربانی، آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو پہلے سے بھی زیادہ ووٹ دلا کے اقتدار میں لے جاتے ہیں کل سندھ میں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اپنی لیڈرشپ محترم آصف علی زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم آپ کی مرتے دم تک خدمت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو خوشحالی ہم سب دیکھتے ہیں، مجھے یاد ہے ابھی میں تقریر لمبی ہو گئی 2010 میں میں خود آبادگار ہوں، 2009-2010 میں جیسے ہی صحیح قیمتیں ملی، میرے گاؤں میں جو ہاری پیشہ یا باقی لوگ تھے جو سائیکلوں پہ چلتے تھے، انہوں نے موٹر سائیکلیں خرید لی، آپ سب نے دیکھا ہوگا، اور میرے اپنے گاؤں میں ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی صرف، اس وقت میرے خیال ہے کہ 100 کے قریب موٹر سائیکلیں، اور جن کے پاس موٹر سائیکل تھی انہوں نے چھوٹی گاڑیاں بھی خریدی۔ یہ خوشحالی پاکستان پیپلز پارٹی لاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ذہن میں ہمیشہ عوام کی خوشحالی ہے، اور اسی کا صرف سوچتے، باقی وہ کچھ نہیں سوچتے، اور ان کی حالت یہ ہے
کہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا کے ہر چیز پہ ٹیکس. اور میں بتاؤں یہ ٹیکس اصل میں کس چیز پہ؟ یہ تو آپ کہتے ہیں نا میں نے فلانی چیز پہ ٹیکس، یہ آپ کی خوشیوں پہ ٹیکس ہے. یہ نہیں چاہتے کہ آپ خوش ہوں، یہ آپ کی خوشی آپ سے چھیننا چاہ رہے ہیں اور اسی کا ٹیکس لگاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم اپنی لیڈرشپ کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، اور ان کو ادھر سے نکال کے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنا کے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترم آصف علی زرداری صاحب کی نقش قدم پہ ان کی بتائی ہوئی پالیسی میں چلتے ہوئے عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگ آج کیا صبح کہاں سے نکلے ہوں گے؟ پورے لاڑکانہ ڈویژن سے. میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ لوگ جیکب آباد سے بھی آئے ہوئے ہیں، کشمور سے بھی آئے ہوئے ہیں، شکارپور سے آئے ہوئے ہیں، کمبر شہداد کوٹ سے آئے ہوئے، اور لاڑکانہ کے لوگ سب آری اپنا ایک دن شکارپور پہنچے ہو شکارپور پہنچے ہو بابا. آپ لوگ سب اپنی ایک دن کی مزدوری آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پہ یہاں مزدوری اپنی یہاں لگائی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی محنت، یہ آپ کا پسینہ رنگ لائے گا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی بھٹو، مہربانی.